ایک ہی لفظ اگر پیغمبر کی زبان سے نکلے تو اس کا معنی اور ہوتا ہے، اور ایک جھوٹے آدمی کی زبان سے نکلے تو اس کا معنی اور ہوتا ہے۔ اللہ کا لفظ جو ہے جب پیغمبر کہے تو اس کا اور معنی ہے، اور ایک عام آدمی جو کہے تو اس کا مطلب اور ہو جاتا ہے، وہ اللہ ہی اور ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ خواہش مند آدمی کا اللہ کچھ خواہش ہے، بیمار جب کہتا ہے یا اللہ، وہ کیا کسی کہہ رہا ہے؟ شفا دینے والا۔ تو باقی اللہ کو نہیں پکار رہا کہ میں اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہوں۔ بیمار آدمی اللہ کو یاد کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ شفا کو یاد کر رہا ہے۔ غریب آدمی آج کل بڑا یاد کر رہا ہے اللہ کو، وہ کیوں؟ پیسہ دینے والا، رزق دینے والا۔ کہتے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور باہر جانے کا سفر کا ویزا نہیں مل رہا، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اب مکان نہیں بن رہا، کس کو یاد کر رہا ہے؟ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنا ضرورت کے مطابق اور ہے، اور بغیر ضرورت کے اللہ کو یاد کرنا اور ہے، اور اللہ کی حکم کے مطابق یاد کرنا اور ہے۔ یہ پیغمبروں کا کام ہے کہ اللہ کو اللہ کے مزاج کے مطابق یاد کرنا، کہ اسے محبت بھی کرنا، اطاعت بھی کرنا۔ ہمارے ہاں کے محبت کرنے والا ہو عام طور پر باغی ہو کے بیٹھ جاتا ہے دین سے، لوگوں نے کہا اس کے دریا کے کنارے بیٹھ گیا تو عام طور پر کچھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اطاعت بھی کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وسلم، آپ تو پیغمبر ہیں، اللہ کے محبوب ٹھہرے، اب اللہ نے اعلان کر دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اب آپ اتنی ریاضتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ وہ جاگتے ہو آدھی رات تک باتیں کرتے رہتے، سائے رات روتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کی مہربانیوں پر شکر گزار نہ بنوں؟ تو یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا شکر ہے کہ دراصل عبادت ہے۔ اللہ درود بھیجے تب بھی اللہ ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہونا کہ اللہ کی بات میں آ جانا، وہ جاتے جاتے کبریائی کر جانا، محبت کرتے کرتے آپ بڑی عنایات کرتے کرتے انہیں آزمائش سے گزار ضرور لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اسے واپس ضرور لانا ہے۔ آپ کو بھیجا ہوا ہے لمیٹڈ ٹائم کے لیے، بڑی محبت ہو جائے اللہ کے ساتھ تب بھی جہاں اسے چھوڑنا نہیں ہے، یہ پکی بات ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ اسے بلا ضرور لینا ہے۔ جیسے آپ کے والدین کو بلایا، آپ کے بزرگوں کو بلایا، اس طرح آپ کو بلائے گا، آپ کے پیغمبروں کو بلایا بلائے گا ضرور۔ جتنی محبت کرو، اللہ تعالیٰ اس معاملے میں رعایت نہیں کی۔ اگر رعایت کی دنیا میں رکھنے کی تو ابلیس کو رکھا اس حالت میں، کہتے فرعون کو رہنے دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے قریبیوں کو بہت جلدی بلاتا ہے ہر دفعہ۔ تو اللہ سے ہم بات اگر اللہ کی مرضی ہی مانگے تو ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ میں بزرگان دین کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے لوگوں کو اسلام کے قریب لانے کی اور روحانی طور پر کوشش کی، ان کا تزکیہ نفس کیا، خواہشات میں کمزوری کی۔ جس بزرگ نے جو تعلیم دی اس کا نام اس تعلیم میں شامل کر دیا گیا، چشتی، قادری، نقش بندی، سہروردی وغیرہ۔ تو اب یہ سارے سلسلے، اس میں فوقیت کا نام نہیں ہے کہ یہ فوقیت کون کرتا ہے کہ ہمارا پیر تمہارے پیر سے بلند ہے۔ جس کا پیر بہت بلند ہے اور وہ دوسرے کو عزت دے گا۔ عزت کا، اپنی عزت کا اعلان دراصل یہ اپنی کم ظرفی کا اعلان، ہمیشہ دوسرے کی عزت کرو۔ تو سچا پیر کس کا ہے؟ جو دوسروں کے پیر کو سچا مانے، سچ کرو، سچ مانو اور عزت افزائی کرو۔ اس کو ایک اور طریقے سے بات سمجھو، غور سے بات۔ مثال کے طور پر ایک آدمی الیکشن لڑے، الیکشن قریب آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ اس کا ایک ساتھی ہے، ڈیووٹیڈ فیتھفل سرونٹ، وہ کہتا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کو کنٹیکٹ کرو ووٹ کے لیے۔ وہ جو سرونٹ ہے نا فیتھفل، دفعہ کرو یہ چھوٹے کرتے یہ کیا۔ اچھا کہتے اس کو بلاؤ، کہتے اس نے پچھلی دفعہ کہتے کیا کرنا ہے،
یہ تو میرا خیال ہے آپ کے عزت نہیں کرتے، ان کو بھی ووٹ نہ لیے جائے. تو وہ گھر سے نکالتا ہے، نکالنے کے بعد اجتماع قائم رہے گا؟ اس کا نہیں رہے گا. تو وہ شخص جو امت سے مسلمانوں کو نکالتا ہے، اس شخص کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ اپنا مقام غلط ہے. ایک بات تو یاد رکھو کہ وہ شخص جو اس امت میں سے اپنے علاوہ لوگوں کو دین سے خارج کرتا ہے، اس آدمی کو انکریج نہ کرو کہ یہ ایز اٹ از امت شفاعت کی منتظر ہے. کس کی منتظر ہے؟ حضور پاک کی رحمت کی منتظر ہے. اگر تمہیں رحمت کا بھروسہ ہے کہ رحمت تمہیں تمہارے گناہ سے بچا لے گی، تو اس کو بھی بچا لے گی. اور تم جب تک اس کو رحمت سے معلوم رکھنا چاہتے ہو، تم آپ رحمت سے معلوم ہو. اور ایک بات نکتہ یاد کر لو، وہ شخص جو دوسرے کو اسلام سے معلوم کرتا ہے، رحمت سے معلوم کرتا ہے، کہتا ہے تمہارے اوپر کبھی رحمت نہیں آئے گی، تیرے کو اللہ کا غضب ہو جائے گا، تو عین ممکن ہے کہ وہ آپ تکلیف میں ہو. تو حضور پاک نے مطلب یہ اکثر فرمایا کہ وہ شخص مجھے بہت عزیز ہے جو امت کی فلاح کی دعا کرے، اور وہ شخص جاگنے والا جو رات کو دعا کرتا ہو کہ یا رب العالمین اس امت کے جمی گناہ کو معاف فرما. تو اس شخص کے لیے بڑا رحمت کا مقام ہے. آپ دکان سے بھی جہاں سے پڑھا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کا مطلب کہ اللہ اپنی رحمت مسلمانوں کے لیے عام کرے. اللہ کی رحمت اگر ہو گئی تو پھر دقتوں کے اندر آسانی پیدا ہو جاتی ہے، الجھنوں میں سلجھاؤ آ جاتا ہے، غریبی میں دولت پیدا ہو جاتی ہے، گناہوں میں بھی آگے کہا کہ وہ یغفر الذنوب جميعا. پڑھا نا آپ نے، اللہ نے کہا کہ میں تمہارے جمیع گناہ معاف کر دیتا ہوں. جمیع گناہ کا مطلب کہ جو تم نے مجموعہ گناہ کیا ہے اس کو ہم معاف کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو کہ وہ گناہ کیسے معاف کرتا ہے؟ یغفر الذنوب جميعا، کہ وہ جمیع گناہ کو معاف فرماتا ہے. ایسی بات ہے نا. پھر اللہ نے جہاں سے پڑھا ان رحمت اللہ قریب، اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین کے. محسنین کون ہوتے ہیں؟ دوسروں پر احسان کر رحمت کی قریب. وہ راز مل گیا. قرآن پاک کا راز کیا ہے؟ دوسروں پر احسان کرو. احسان کو مانا جہاں دوسرے کا حق نہیں ہے وہاں دو. کیا ہے؟ جہاں دوسرے کا حق نہیں بنتا تمہاری نظام میں وہاں اس کو دو. دوسروں پر احسان کرو، تیرے لیے رحمت جو قریب ہے. رحمت اللہ قریب من المحسنین، محسنین کے قریب پائی جائے گی اللہ کی رحمت. تو گویا کہ آپ اگر محسن بن جاؤ، احسان کرنے والے بن جاؤ، تو اللہ کی رحمتیں آپ کے قریب آ جاتی ہیں. موٹی موٹی باتیں اگر یہ سمجھ آ جائیں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہر حال میں. اب اللہ کیسے آزما رہا ہے؟ غریبی میں اور امیری میں جس آدمی کا اللہ کے ساتھ تعلق فرق نہیں پڑتا، پار ہو گیا، پاس ہو گیا. کون پاس ہو گیا؟ صحت میں اللہ وہی جو بیماری میں، غریبی میں اللہ وہی جو آپ کے دولت مندی کے زمانے میں. ہر حال میں آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ نہ بدلے. یہ بڑا کام سے بات ہے. اگر آپ کر جاؤ تو مشکل ہے، تب بھی کر جاؤ. کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ دیکھو، بڑے بھائی کے ساتھ تعلق بدل سکتا ہے. اب 10 روپئے مانگنے سے دیے نہیں کہ جگہ بڑا بھائی ہے، ہم دوسری طرف چل جائیں گے، بھاگ جائیں گے. اللہ سے 20 سال سے مانگ رہے 10 روپئے نہیں دیے، تعلق قائم رہے. تو پیسہ دے نہ دے، ہمارا دے تو قبول کر. تو تعلق جو ہے فرق نہ پڑے. کیا ہے؟ عام حالات میں مل جاتے ہیں. دیکھو جی میں اپنی 6 دن سے میں نماز پڑھتا جا رہا ہوں، یہ واقع نہیں ہو رہا، خاطر نہیں آ رہا، چٹھی کا انتظار کر رہا ہوں. چٹھی آئے یا جہنم میں جائے، آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے جائیں. کیا کرو؟ اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے نا وہ کمزور نہ ہو. بات یہ ہے اس کا راز کہ غریبی ہو، امیری ہو، دولت ہو، ہر حال میں ہم اللہ پر راضی رہنے والے ہیں. جو اللہ پر راضی رہنے والا ہے اس کے لیے اللہ راضی.
اللہ کو راضی کرنے کا آسان طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں. آسان کیا ہے؟ تم اللہ کو راضی ہو جاؤ. اگر تم اس پر راضی ہو گئے تو اللہ تم پر راضی ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ آپ پر راضی ہو, آپ اللہ پر راضی رہو. زندگی میں اتنا وقت نہیں ہے زیادہ آزمائشوں کا, مشکلات کا. دو موٹی موٹی باتیں ہیں, باقی مجبوریاں ہیں. مجبوریاں کہاں ہیں؟ آنا جانا, اچانک واقعات, صحت, بیماری, سب چلتے جا رہا ہے. ایک چند لمحات ہیں آپ کے عقیدے کے. کون سے لمحات؟ کہ غریبی میں آپ کو مایوسی نہ ہو اور دولت میں آپ کو فخر نہ ہو. بس آسان سی بات ہے. دولت ہے تو اللہ کی راہ میں لگے, غریبی ہے تو اللہ کی راہ میں. اور یہ چھوٹی چھوٹی دو باتیں کر لو تو آپ کا دین بہت آسان ہو گیا. کیا آسان ہو گیا؟ غریبی بھی اللہ کے لیے, دولت بھی اللہ کے لیے. اور کسی اللہ سے جو دور ہے تمہارے خیال کے مطابق, اس کے قریب جا کے اس کو سمجھاؤ, معروم نہ ہونے دو. تم اگر دین پر ہو تو اپنے بھائی کو معروم نہ ہونے دو, اور اگر تم نہیں ہو دین پر تو پہلے تحقیق کر لو کہ تم ہو کہاں پر. تمہیں ساری کافر نظر آتے ہیں آپ کے علاوہ, اپنے علاوہ. تو کہیں دیکھو کہ آپ میں کہیں نفس تو نہیں ہے. ہوتا بات کا چیزیں کئی نظر آتی ہے. اس لیے دعا یہ کرو اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے, اللہ تعالیٰ آپ کو کسی آسان راستے سے اپنے پاس ملائے, اللہ تعالیٰ اپنا راستہ اسی راستے میں دکھائے, یہ دنیا آپ کے لیے دین بن جائے. دعا کرو کسی نیک کے کام آ جاؤ, کسی نیکی کام آ جاؤ. دین یا مسلک اس کا اچھا جو دوسرے کے مسلک کی داد دے. مسلک کس کا اچھا؟ جو دوسروں کے مسلک کی داد دے. ہم اس لیے اچھے ہیں کہ ہم تمہیں اچھا کہتے ہیں. آپ بات سمجھے آپ صاحب؟ تو آپ کا قادری ہو اس لیے کہ باقی سارے مسلک کو اچھا کہتے ہیں. قادری کون ہوتا ہے؟ جو سب کو اچھا کہے, سب کا استقبال کرے, اس کے بعد گنجائش ہوتی ہے. اور قادری کا ہوتا ہے سمندر ہے جو سب دریاؤں کا استقبال کرے, تو خود ہی سمندر بن جائے گا. استقبال کرو گے تو سمندر بن جائے گا. تو قادری اللہ کریم آپ ہی ہے. بس اللہ کا دین جو ہے وہی قادری ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی قادر مطلق ہوتی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ دعا کرو, کنٹریبیوٹ کرنے والے بنو, احسان کرنے والے بنو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین.